بھائیوں اب سب خیریت سے ہی ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست۔ اور اب آتے ہیں شیر شاہ سوری اور اس کے ایڈمنسٹریشن کی طرف۔ سب سے پہلے ان کے کریکٹر اور پرسنالٹی اور اس کے اچیومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دور اندیش ٹائپ کے انسان تھے، ایکٹیو نالج سیکر تھے، ڈیوٹی فل تھے، ہمیشہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہتے تھے۔ تو انڈسٹریل اور پروگریسو تھنکر بھی تھے، اور اپنے ماں سے بڑی محبت کرتے تھے، والد سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ والد کی وجہ سے ہی ہمیشہ یہ اپنے اسٹیپ موم اور اسٹیپ برادرز کی وجہ سے اور اپنے والد کی وجہ سے ہمیشہ تنگ دستی میں رہے۔ تو شروعاتی دنوں میں، بعد میں نہیں، ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھے، عربک اور پرشین تو بڑی پیاری اچھی زبردست طریقے سے بول سکتے تھے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھے۔ ہمیں کبھی بھی شیر شاہ سوری کے بارے میں اتنا زیادہ پڑھایا نہیں گیا، صرف اتنا ہی پڑھایا گیا تھا، اسکول لیول کی سٹڈیز میں صرف اتنا ہی پڑھایا گیا تھا کہ یہ ایک بندہ تھا جس نے آ کے حملہ کر کے ہمایوں سے تخت چھین لیا تھا، بس اس کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے تھے اور زیادہ نہیں جانتے تھے۔ تو اور کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 16 گھنٹے تقریباً کام کرتے تھے، اور جب یہ ایمپرر بنے اس وقت ان کا ایج 65 تھا۔ تو اس کے بعد وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ دی گریٹ مین شوڈ آلویز ریمین ایکٹیو، ہمیشہ عظیم انسان ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، ہمیشہ حال میں ہی رہتا ہے۔ تو عباد شیروانی اور رزاق اللہ مستاقی جنہوں نے ان کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ یہ صبح سویرے اٹھتے تھے اور پورا دن اپنے اسٹیٹ کے کام کیا کرتے تھے۔ ایز اے کمانڈر کس طرح کی پرسنالٹی تھی ان کی، تو وہ کامن سولجرز کی طرح رہتے تھے۔ برحال بریوری کے بارے میں تو ان کی آپ جان سکتے ہو، جو شیر کو جب بندہ مار سکتا ہے تو وہ کتنا دلیر ہوگا، اور صبر مند انسان تھے۔ تو اس کے علاوہ ہمیشہ دشمن کمزور ہوتا تھا اس پر تو شیر کی طرح جپڑتے تھے، جو دشمن طاقتور ہوتا تھا اس کے ساتھ فوکس ایک چالاک جانور ہے، اس کی طرح چالاکی سے ان کے ساتھ نپٹا کرتا تھا شیر شاہ سوری۔ تو یہ ان میں بڑی قابلیت کی بات تھی، یہ عام بات نہیں تھی۔ یہ اس طرح کے ٹیکنکس صرف اور بھی رائٹرز تھے جیسے سنتوز نے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا تھا کہ کمزور پوائنٹس کو ہمیشہ ڈھونڈا کرو۔ تو یہ کمزور آرمی کو پہلے ہی سے ایڈ کیا کرتے تھے۔ تو اپنا ایمپائر انہوں نے ایکسٹینڈ کر لیا تھا، جو ہمایوں سے انہوں نے لیا، پنجاب سے لے کر مالوا تک اور بنگال سے لے کے سندھ تک۔ تو اس کے علاوہ ایز اے رولر اور ایڈمنسٹریٹو کیسے تھے، تو انہوں نے لا اور آرڈر کو جو ہے نا دوبارہ ری اسٹیبلشڈ کیا، اور اسٹرکٹ قانون بنائے جس میں کرمنلز کے لیے کوئی معافی شافی نہ تھی۔ تو زمیندار اور چور اور ڈکیتس جو سوشل آرڈر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پہ زمیندار وغیرہ جو لینڈ رینٹ ریویو نہیں دیتے تھے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا کرتا تھا۔ ان کے پاس بہت بڑی فوج انہوں نے بھی اپنے بنا لی تھی۔ تو گریٹ آرمی اور ایڈمنسٹریٹر اور آرگنائزر تھے، بڑی فوج بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اور تو ایک اور چیز اس سے پہلے ہوا کرتا تھا کہ سردار جو ہے نا ہمیشہ بادشاہ کو فوج دیا کرتا تھا، اپنے سپاہی دیا کرتا تھا۔ انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا، انہوں نے خود ہی جو ہے نا ریکروٹمنٹ کر لی تھی فوج کی، تو ان کی اپنی ہی سمجھے فوج تھی، کسی سردار کی ضرورت انہیں نہ تھی۔ تو یہ کنٹونمنٹس بنا کے رکھتے تھے جہاں پر ان کا ایمپائر تھا، وہاں پر نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے۔ اور ان کی آرمی تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں جتنا تعداد میں نے بتا دیا ہے یہاں پر لکھ دیا ہے، یہ کیولریز تھے بو اینڈ ایروز کے ساتھ، اور 5000 اس کے ہاتھی ہوا کرتے تھے۔ تو جسٹ رولر تھے، تو انہوں نے کئی جگہ پر عدالتیں بنا کے، کورٹس بنا کے رکھی ہوئی تھی جن کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا در العدالت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جسٹس اس کا سب کے لیے ایک جیسا، چاہے کوئی بڑا بگ چیف ہو یا کوئی اس کے اپنے کاسٹ کا بندہ ہو یا کوئی ریلیٹیو ہو، سب کے لیے ایک ہی تھا، کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ کرمنل لا اس کے بہت سخت تھے۔ تو قاضی
انہوں نے بنائے اور پنچایت سسٹم بنایا اور زمیندار کو بھی اتھارٹی دے دی کہ وہ ولیجز میں جو ہے نا یہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور خود بھی حالانکہ ہیڈ چیف آف، آپ یوں سمجھے کہ آج کے دور میں چیف آف جسٹس خود ہی تھا شیر شاہ سوری اپنے دور میں، تو اس کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم اس طریقے سے کام کرتا تھا۔ تو سیکولر اسٹیٹ انہوں نے بنائی، کیونکہ ریلیجیس پالیسی ان کی ایسی تھی، ایک سیکولر اسٹیٹ بنائی، سنی تھے پر فینیٹک نہیں تھے۔ تو ان میں ایک اور چیز تھی کہ انہوں نے جزیہ سسٹم کو ختم نہیں کیا۔ بہرحال بڑے بڑے اچھے عہدوں پر جو ہے نا ہندوؤں کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ تو شیر شاہ سوری ہندوز کی طرف، جو ہندو بھائی تھے ہمارے، تو ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہمیشہ اخلاق اور محبت کے ساتھ رہے۔ اور پبلک ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم پڑھیں تو یہ اسٹور گندم جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے اسٹور کرتا تھا، لنگر چلاتا تھا، کیونکہ گندم اسٹور اس لیے کرتا تھا کہ کسی ٹائم بھی کوئی تباہ کاری آ سکتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کئی سارے پھر مر جاتے تھے پرانے دوروں میں، اسی لیے فیمنائن سے بچنے کے لیے۔ تو درختیں لگائے روڈز کے سائڈز پر، اور ایک بہت بڑا روڈ بھی اس نے اسی بندے نے بنا لیا تھا، یہ بنگال کے کسی ایریا سے لے کر پشاور تک، یہ روڈ بھی ایک روڈ تھا بہت بڑا، وہ پہلے ہی اسی بندے نے بنایا تھا، شیر شاہ سوری نے۔ تو اس کے علاوہ جی کہ انہوں نے یہ پہلا بندہ تھا کہ اس نے ہائی کوالٹی اور سٹینڈرڈ ویٹس رکھے اپنے کوائنز کے، تاکہ ہیر پھیر نہ ہو سکے کوائنز کے مسئلے میں، کوئی کوائن اگر چھوٹا ہو اور کوئی کوائن بڑا ہو اور دونوں ہی جو ہے نا ایک جیسے سمجھے جائیں، ایک ہی قیمت رکھیں، تو یہ چیز انہوں نے ختم کر دی اور برابر فکس ریٹ ان کی رکھ دی تھی۔ تو اس کے بعد اپنے ہمیشہ ملٹری کو بھی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی اسٹینڈنگ کراپس کو کبھی بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، پولیس اور پوسٹل ارینجمنٹس کنوینئنس پبلک کے لیے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ کلچرل اچیومنٹس ان کے کیا تھے کہ نالج کے بڑے شوقین تھے، لٹریچر اور آرٹ کے، اور انہوں نے ہندو سکولز کو بھی پیسے دیے، ہندوؤں کو پڑھیں، اپنے سکول بنائیں، اور مسلمز کو مکتب جہاں پر وہ اپنا عربک پڑھتے تھے، پرشین پڑھتے تھے، اور مدرساز فار ہائر ایجوکیشن بنا کے رکھے، اسکالرشپ دیتے تھے غریب اسٹوڈنٹس کو، اور ان کو مینٹیننس دیتا تھا، پیسے دیتے تھے کہ تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکیں۔ اس کے بعد آرکیٹیکٹ کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی ماسک فورٹس اور بھی کئی سارے ایکسٹرا جیس طرح کی چیزیں بنا لی تھی۔ تو یہی جو بات جو میں پہلے اپنے ویڈیو میں کہہ چکا تھا کہ نو گورنر ناٹ ایون دی برٹش ہیڈ shown that much of wisdom as evidenced by this افغان۔ تو یہ ایرکائن نام کا کوئی ہسٹورین ہوگا جس نے ان کے بارے میں یہ باتیں کہی تھی کہ برٹش سے بھی اچھا ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز انہوں نے کیا کہ 5 سال کی حالانکہ ان کی دوری حکومت تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک سینٹرل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن بنا کے رکھا ہوا تھا، سینٹرل سب کے آرمی کے، جوڈیشری کے، لاء کے سب سے بڑے جو ہیڈ تھے وہ شیر شاہ سوری خود تھے۔ تو اس کے 4 مین منسٹریز تھے، ٹھیک ہے نا، جو سینٹر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ دیوان وزارت جو کنٹرول رکھتا تھا انکم اور ایکسپینڈیچر، اسٹیٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہوا کرتے تھے۔ دیوان عریض جو ملٹری رسپانسبلٹی تھی ان کی۔ دیوان رسالت جو فورن افیئرز کو ہینڈل کیا کرتے تھے۔ جو دیوان قضا جوڈیشل ڈپارٹمنٹ تھا، ہیڈ آف جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے پروونشل سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا۔ ہر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سلطان تھا، انہوں نے ایک گورنر تھا جو سلطان جیسا ریئیکٹ کرنے لگے، میرے خیال سے بنگال کا کوئی گورنر تھا، تو ان کو جیل میں انہوں نے ڈال دیا اور ان کے جگہ پر چھوٹے چھوٹے حصے بنا دیے بنگال کے، اور سیپریٹ آفیشلز وہاں پر چھوڑ دیے، اور جو باقی کچھ ایریاز تھے جیسے مالوا، پنجاب اور راجپوتانہ، وہاں پر ڈپٹی گورنرز رکھ لیے، گورنرز کے نیچے بھی ڈپٹی گورنر رکھ لیے تاکہ گورنر پر بھی نظر رکھی جا سکے۔
تو ان کے کچھ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی پروونسز سسٹم تھا ہی نہیں، کچھ ہسٹورین یہ کہتے ہیں، بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے دور میں پروونس تھے. تو ان کے تقریباً شیر شاہ سوری کے، کیونکہ ان سے پہلے پروونسیل سسٹم تھا ہی نہیں، شیر شاہ سوری کے 12 پروونسز تھے. کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پروونسز نہیں تھے، بہرحال سرکارز تھے. اب ہم پڑھیں گے جی ایڈمنسٹریٹو آف سرکار، پراگانا، ولیج، ریونیو اینڈ پولیس. جو ہائیسٹ یونٹ تھا لوکل ایڈمنسٹریشن کا وہ تھا جی سرکار. سرکار جو ہے نا سب سے اوپر تھا. تو پرگانا اور ولیج تھوڑا الگ تھے، انہیں کو ہی توڑ کے جو ہے نا سرکار کو توڑ کے ایسے کر کے جو ہے نا پرگانا اور ولیجز بنا گئے. پرگانا سرکار کے نیچے کنسٹرکٹ کیے گئے تھے اور ولیجز اس کے نیچے. شکردار یا شکرے دران، ان کو چیف شکردران بھی آپ کہہ سکتے ہو آج کے دور میں. مصنف اور چیف مصنف یہی جو ہے نا رسپانسیبل تھے پیس اینڈ آرڈر کے لیے میرے بھائیوں، یہی رسپانسیبل تھے پیس اینڈ آرڈر کے لیے. تو اس کے علاوہ جو مصنف تھا یہی بندہ جو تھا یہی جی لینڈ ریونیو کیا کرتا تھا اور لینڈز کا میئرمنٹ بھی یہی بندہ کیا کرتا تھا. اور جی سمالسٹ یونٹ جو امپائر کا ہوا کرتا تھا وہ ولیجز ہوا کرتے تھے. وہاں پر مکھیا اور مقدم ہیڈ ہوا کرتے تھے، ان کو مقدم بھی کہتے تھے، مکھیا بھی کہتے تھے. اور رسپانسبلٹیز انہیں کی یہی تھی کہ ریونیو جنریٹ کریں اور پیس اینڈ آرڈر بنا کے رکھیں، رات کو نائٹ واچ رکھا کریں، اور چور اور یا تو چور کو پکڑیں یا ڈکیت کو پکڑ کے دے دیں گورنمنٹ کو، یا تو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹرز کو، یا تو جو ہے نا وہ پنشمنٹ خود ہی سفر کر لیں. دیکھ رہے ہیں یہاں پر جی. تو ریونیو سورسز اور ان کے سورسز کیا تھے جہاں سے یہ پیسہ ان کے ملک میں آتا تھا شیر شاہ سوری کے پاس. ریونیو جنریٹ کیسے ہوا کرتا؟ ایک تو لینڈ ریونیو تھا، 1/3 آف پروڈکٹ جی ہوتی تھی شیر شاہ سوری کی. اور خمس تھا، کسٹمز تھے، اور جی جزیہ تھا جو ہندوؤں سے یا اور کو دوسرے جو غیر مسلم لوگوں سے لیا جاتا تھا. تو نذرانہ اور گفٹ تھے، ٹھیک ہے نا، جو یہ زمینداروں سے اور گورنمنٹ آفیشیل سے لیا کرتے تھے. اور رائل کرنسی تھا، رائل کرنسی کے ذریعے سے بھی، اور سالٹ پر جو نمک پر ٹیکس لگا کر. اور انہوں نے ایک اور چیز بہت زبردست کی جو ہم کبھی بھی ان کی اس کارنامے کو بھول نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے سیپریٹ کیا تھا آرمی کو سب انڈین کانٹیننٹ میں. آرمی کو فرسٹ ٹائم جدا کر دیا تھا پولیس سے. اور ان کا ایک سپائی سسٹم بھی ہوا کرتا تھا کہ ان کے اپنے سپائیز تھے جو شہروں میں آبادیوں میں بیٹھ کر حال لے کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دور میں لوگوں نے کبھی بغاوت نہیں کی. اور 5 سال کا ان کا دور بہت زبردست دور تھا. والسلام، خدا حافظ میرے بھائیوں.